بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 مارچ 2014 کو اڑنے والا ملیشیا کا جہاز MH370 اپنے وقت پر اڑا۔ اس میں 227 مسافر اور 12 کرو ممبر تھے۔ جہاز اپنے کروزنگ لیول تک پہنچا، اس کے بعد اس نے اپنا FIR چھوڑنے کا، کوالالمپور ایئرپورٹ چھوڑنے کی اطلاع دی۔ دوسرے FIR میں داخل ہونے کے لیے کوالالمپور ATC کو خدا حافظ کہا، مگر اس کے بعد ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا ٹرانسپونڈر آف ہو گیا، اور جہاز کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ اس نے سمت موڑ لی ہے۔ اس کو جانا تھا نارتھ ایسٹ کی طرف، یہ لیکن ساؤتھ ویسٹ کی طرف مڑ گیا، اور اس کے بعد پھر چلتا گیا۔ ملٹری ریڈار نے، جو کہ پرائمری ریڈار ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو پک اپ کیا ڈائریکشن چینج کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا سیکنڈری سسٹم بند تھا۔ اس کو صرف پرائمری ریڈار کے اوپر ہی پک اپ کیا جا سکا۔ اس کے بعد یہ آسٹریلیا ملیشیا پیننسولا سے ہوتا ہوا ملیشیا سے گزر کے انڈونیشیا کے ساحل سے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کسی نے بھی اس کو ملیشیا کے ریڈار ڈیفنس سسٹم نے پک اپ نہ کیا۔ رات کے وقت یا تو ان کے سارے ریڈار بند تھے، یا ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ چلتا گیا۔ اس کے بعد اس کی اطلاع اگر کہیں سے ملی تھوڑی بہت، تو وہ انجن کے پنگز تھے جو مارس سیٹلائٹس نے پک اپ کیے، اور ان کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ڈائیورٹ کرنے سے 7 گھنٹے تک فضا میں رہا۔ اب یہ سارا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کے اوپر 150 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کا یا ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ ایک جہاز اڑا اتنے مسافروں کے ساتھ، اور پھر وہ لینڈ کہاں کیا جس کا ابھی تک صحیح طور پر تعین نہیں ہو سکا۔ بہرحال کافی عرصے تک اس کی تلاش جاری رہی۔ 1,25,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ چھان مارا، دنیا کے 20 بڑے ملکوں میں، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ، فرانس، برطانیہ کے جہازوں نے، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں، عبدوزوں نے اس علاقے میں، جو آسٹریلیا کے مغرب میں اور شمال میں واقع ہے، ساؤتھ میں واقع ہے، اس سارے علاقے کو چھانا۔ پھر ایک کرو کافی دنوں کے بعد ملا، ایک اس کا ونگ کہیں زمبابوے کے پاس ساحلوں پہ جا کے ملا، جس کو انہوں نے اتھینٹیکیٹ کیا۔ اس کے علاوہ اس جہاز کا کوئی کلو بھی نہ تھا، کہیں بھی پتہ نہ تھا۔ اس کو آسمان میں غائب ہو گیا، کسی روحانی قوت نے اس کو اچک لیا، سپر نیچرل طاقت نے، یا زمین کی سمندر کی سطح میں کہیں یہ غرق ہو گیا۔ اب زمین کے اندر کھنگالنے کی اتنی کیپیبلٹیز کے بعد دنیا پریشان ہو گئی کہ وہ اس کو تلاش نہ کر سکے، مگر پھر ایسا ہوا کہ یہ جو ایک کمپنی ہے، اس نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور ان کے جہاز اوشیانا نے اس علاقے میں سارا سروے کیا۔ ان کے پاس UAVs ہیں۔ UAVs وہ والی ڈرونز ہیں جو سمندر کی سطح میں کو کھنگالتے ہیں مختلف انویسٹیگیشن ریسرچ پروگرامز کے لیے۔ انہوں نے اپنے UAVs کو استعمال کیا ملیشیا گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت، اور انہوں نے آگے پھر چھوڑے روبوٹس، اور انہوں نے کافی عرصے میں تلاش کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس کو تلاش کر لائے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے بلیک باکس۔ بلیک باکس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جہاز کے اندر جو
ان وہ آخری 1 گھنٹے کی تمام اطلاع جو کاکپٹ میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، پائلٹس کی آپس کی کیسی تھی، اور اسی کے ساتھ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جو ہے وہ انجن کی تمام حرکتوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح وقوع پذیر ہوئیں، کیسے ہوئیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے اب ڈیسیفر کر لیا ہے اس فلائٹ ڈیٹا کو، جس میں عام طور پہ کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس کے تحت ابھی اس کی تمام تفصیلات تو انہوں نے ڈائیولج نہیں کی، لیکن سارا بلیم جو ہے وہ انہوں نے کپتان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ یہ کپتان کا اپنا ہائی جیکنگ مشن تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کپتان کیا خود بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس ڈیٹا ریکارڈر کے رزلٹ ڈیسیفر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے سائنسدانوں نے، وہ یہی ہے کہ یہ ساری منورز کپتان کر رہا تھا۔ اسی کے بیچ میں ایک ایسا میسج ملا جس کو انویسٹیگیٹرز نے غور نہیں کیا، جو کہ ایک انجینئر، امریکن انجینئر جو اس جہاز میں سفر کر رہا تھا، اس نے اپنی ڈیوائس سے سیٹلائٹ کو ایک میسج دیا کہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے کوآرڈینیٹس وغیرہ تو ملا، اور بعد کی تلاش میں اسی کوآرڈینیٹس کے اوپر دوبارہ اس مشن کو جاری کیا گیا، جس میں یہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلیک باکس کو، اور فلائٹ ڈیٹا اسی کے اندر فلائٹ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر دونوں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کی تاریخ کا عجیب واقعہ تھا۔ اس سے پہلے اتنی ساری تھیوریز اس کے بارے میں فلوٹتی تھیں کہ کسی طاقت نے ان کو رکھ لیا اور کہیں یہ محفوظ ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو جہاز ہے اس کو بھی انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا کہ پائلٹ صاحب ہی نے دونوں انجنوں کے فیول بند کر دیے تھے، اور وہ بھی ایک سوسائڈل مشن تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، مزید تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ملیشین 370 کے تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ریکور کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کافی معلومات بھی سطح زمین کے نیچے جو ہو رہی ہیں ان کا بھی اندازہ ان کو ہو رہا ہے کس قسم کی راکس ہیں، کیونکہ جس علاقے میں اس کا ملبہ پایا گیا ہے وہ علاقہ ایویشن ایکٹیویٹی سے بہت دور ہے، وہاں پہ موبائل وغیرہ یا سیٹلائٹس کا بھی اتنا اثر نہیں ہے، کمیونیکیشن سسٹم اس علاقے کا بہت ویک ہے۔ اب ان دو جہازوں کے مطلب کہانی کو بیان کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو جہاز گلگت سے فوکر 89 میں چلا تھا، فلائٹ PK-404 404، اس کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اس کی تلاش بھی دوبارہ جاری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین بھی اس کو نگل گئی یا آسمان نے اس کو اچک لیا، وہ یہیں کہیں پہاڑوں میں ہوگا۔ اس کے معاملے میں ہندوستان سے بھی معاونت حاصل کی جائے، اور اس جہاز کو تلاش کر کے صحیح طور پہ دنیا کو بتایا جائے کہ اس جہاز کا انجام بھی کیوں ایسا ہوا، کیونکہ ہمارے یہ پہاڑوں کا علاقہ اگرچہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر محنت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی جائے، جس طرح دنیا نے ملیشین ایئر کرافٹ 370 کو کھوج نکالا، اسی طرح مجھے امید ہے کہ اس کو بھی کھوجا جا سکتا ہے اگر ڈیڈیکیشن ہو، کمٹمنٹ ہو۔ فقط والسلام ذکاوت۔